رمضان المبارک کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی گزرے ہیں، لیکن جو جوش اور جذبہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی فرما برداری کا رمضان مبارک میں ہمارے اندر تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ جتنے جوش اور جذبے سے، جتنی لگن اور محبت سے اللہ کی عبادت ہم رمضان مبارک میں کرتے تھے، وہ جذبہ اب ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے خاص فضل و کرم سے نیکی کی جو توفیق ہمیں دی تھی، اب وہ توفیق ہم سے چھن گئی ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں اپنی جبین نیاز وہی جھکاتا ہے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو وہی حرکت دیتا ہے اپنی پیشانی کو وہی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے۔ جو جذبہ، جو لگن، محبت رمضان المبارک میں ہمارے اندر تھی، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی برکت، خصوصی رحمت، خصوصی شفقت کی وجہ سے جیسے ہی وہ خاص مہینہ گزرا، ساتھ ہی وہ خصوصی توفیق بھی چلی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ جب نیکی اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ یا کون سے ایسے عمل ہیں جنہیں کرنے سے، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہمیں نیکی کی توفیق ملے گی؟ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی کر کے یہ مت سمجھے کہ ہم نے نیکی کی ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی ہے۔ نیکی کر کے بھی اس کا شکر ادا کریں کہ اسی نے توفیق دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کن لوگوں کو توفیق دیتے ہیں؟ یہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں؟ ان میں سے پہلا سبب اس بات کا یقین کر لینا
اس بات کا یقین کر لینا کہ نیکی کی توفیق فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان بذات خود کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، مگر وہ بندہ جس کو میں ہدایت دے گا۔ یا عبادی، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بندہ ہونا اللہ کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جسے میں ہدایت دے دوں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی توفیق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور جو بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ جو میں نیکی کرتا ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اللہ پر بھروسہ کر لے کہ میرا مالک مجھے توفیق دے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنے بندوں کو منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔ من یشاء، جسے چاہتا ہے، بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا محلہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس محلے میں رہائش پذیر ہیں لوگ، لیکن ان ہزاروں میں سے اللہ نے صرف ان چند کو منتخب کیا، چند مرد اور چند خواتین۔ اللہ یجتبی، اللہ منتخب کر لیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، پھر جو کوشش کرتا ہے، جنہیں منتخب اللہ کر لیتا ہے، اللہ پھر ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا ہدایت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بندہ ہدایت حاصل کر سکتا نہیں، اور نیکی کی توفیق بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں، جسے ہدایت دیتے ہیں، جسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں، وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، حسن ظن، یہ انسان کا سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندے کا گمان یہ ہو کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے گا، تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔
اگر بندہ اللہ سے یہ گمان لگا کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملتی نہیں ہے یا ملنی نہیں ہے، تو پھر توفیق ملتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک، بڑا محبت والا، بڑا اہم رشتہ فرمایا اگر باہم دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی معاملے پر انبن ہو جاتی ہے، اب یہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، یہ آپس میں سلو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ نکاح اور طلاق کا مسئلہ واحد ایسا مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نماز کا حکم دیا لیکن تفصیل بتائی نہیں، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے، صدقہ، سیاست، دنیا کے زندگی کے ہر معاملے کا حکم موجود ہے لیکن طریقہ موجود نہیں ہے، تفصیل موجود نہیں۔ نکاح اور طلاق واحد ایسے مسئلے ہیں دو، یا دو بھی نہیں، کوئی ایک ہی کہہ لیں کیونکہ بنیاد تو ایک ہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، سلو کرنا چاہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سلو کر لیں، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، دونوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے، توکل کرتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے مطابق سلو کر لیتے ہیں تو اللہ موافقت پیدا کر دیں گے۔ وہ لڑائی جھگڑے کی فضا، وہ باہم نفرت کی فضا اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ معلوم ہوا نیکی کی توفیق اسے ملتی ہے جو حسن ظن رکھتا ہے۔ پھر تیسرا عمل، تیسرا سبب، اپنے آپ کو اللہ کے حضور، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا تیری مدد کے بغیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اپنی بے بسی کا انسان اللہ کے حضور اظہار کرے کہ اللہ میں اتنا کمزور ہوں، اتنا کمزور ہوں کہ میں نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی دے دیں گے، برائی سے بچنے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور قوموں نے جو انبیاء کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، بھائی مجھے تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے، میری توفیق فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دونوں باتیں آ گئی، اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر دیا اور اللہ پر بھروسہ بھی کر لیا۔ معلوم ہوا اپنی بے بسی کا اظہار نیکی کی توفیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ انسان متکبرہ بن جائے تو یہ ایک سبب ہوتا ہے نیکی کرنے کی توفیق چھن جانے کا۔ اسی طرح چوتھا عمل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد، عاجزی کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی قوم کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں کسی قوم کی حالت اتنی دیر تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتی۔ کوشش بھی کریں، اللہ کے حضور دعا بھی کریں۔ سیدنا آدم، انبیاء بھی، یہ نہیں کہ ہم نے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، انبیاء بھی اللہ سے توفیق مانگتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، اب دعا کیا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلی دعا، سب سے پہلا مطالبہ اللہ سے، اللہ کے حضور جو عرض کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر کیا فرمایا؟ وترحمنا، اللہ میرے اوپر رحم کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنی صفت رحمان اور رحیم کے واسطے سے مجھے آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ پہلے جو ہو چکا ہے وہ معاف فرما دے، آئندہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے نوح علیہ السلام کو دعا کا جواب دیا۔ اس جواب سننے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ کر ان سوالوں سے بچنے کی توفیق دے دے جو سوال تجھے پسند نہیں، جو مانگنا تجھے پسند نہیں، اپنی پناہ میں رکھ کر مجھے وہ مانگنے سے بچنے کی توفیق دے دے۔ کتنے عظیم انبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آدم سید بلکہ ابو البشر، نوح آدم ثانی بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ پہلے رسول ایک لمبا عرصہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عرض کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، اللہم ان تہلک اصابۃ من اہل الاسلام، اللہ یہ اہل اسلام کا چھوٹا سا گروہ، چھوٹی سی جماعت، یہ بچے بوڑھے جوان سب ملا کر تھوڑے سے لوگ، اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو زمین میں اسلام باقی رہے گا نہیں، تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ ہمیں کفار پر غلبے کی توفیق دے دے۔ یہ بھی ایک انداز سے اللہ سے غلبے کی فتح کی توفیق مانگی ہے، میدان جہاد میں اتر کر لڑنے کی توفیق مانگی ہے۔ معلوم ہوا اللہ سے نیکی کی توفیق مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔